اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بھائی، یہ پیغام بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر پروردگار کا کوئی بندہ یا بندی ایسی ہو جو خود کو آخرت کے اندر کامیاب دیکھنا چاہتا، کامیاب بنانا چاہتا ہے اور آخرت کے عذابوں سے، آخرت میں ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ ایسے کسی نیک دل بندے یا بندی تک کہ یہ باتیں، اس میں سے ایسی کچھ باتیں پہنچ جائے جو ان کے دل کو لگ جائے اور وہ اپنی حالت سنوار لے دنیا کے اندر، کہ دنیا ہے ہی عمل کے لیے اور دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر انسان جو بھی بوئے گا وہاں پر آخرت کے اندر اس کو پھل ملے گا۔ تو نیکی کرنے کے لیے، نیک زندگی گزارنے کے لیے دنیا ملی ہوئی ہے، آخرت کی دنیا بنانے کے لیے یہاں کی دنیا ملی ہوئی ہے، اور موت کے وقت جو ہے یہاں کی دنیا کا سارا نظام ختم ہو جاتا ہے انسان کا، اور آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے انسان جو ہے اپنے اعمال کا پھل بھگتنے کے لیے جو ہے چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں پر اس کو موت آئیں گی نہیں، اور پھل بھگتنے کے لیے جو ہے اس کو ہمیشہ زندہ رہنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ بندے دنیا کے اندر ایسے ہو جو دنیا کے اندر ہی خود کو سنبھالنا چاہتے ہو تاکہ آخرت کے اندر پچھتانا نہ پڑے۔ تو آج کا جو باب ہے وہ ہے غصہ، کپٹ اور جلن۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ الگ الگ طور سے بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ بہت غصے ہوتے ہیں، غصے پر قابو نہیں رہتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کو غصہ تو آتا ہے لیکن فوراً غصہ پی جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ قدرتی چیز ہے، نیچرل ہے۔ غصہ آئے گا، انسان کو غصہ آنا بھی چاہیے لیکن جلدی بوجھ بھی جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں کپٹ کی ایک بیماری بھی جو ہے انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی سے کپٹ رکھنا۔ کپٹ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پروردگار پسند نہیں کرتے، اور اسی طرح سے جلن، دوسروں کی خوشیاں دیکھی نہیں جاتی، انسان سے جلن رکھتا ہے انسان، تو یہ بیماری بھی اچھی نہیں ہے۔ تو ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان کو کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور یہ بیماری اپنے اندر باقی رکھنے سے کیا نقصان اس کے ہو سکتے ہیں۔ نیچے یہ پیغمبر آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو ہم وہاں پر کتابوں کے حوالے بھی دیکھیں گے اور کیا کیا بتایا گیا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ تو ابن عساکر اس کتاب میں سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابی وائل القاص اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے کا تعلق شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کو پانی ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لیا کرے، یعنی نہا لیا کرے۔ تو یہ غصے پر قابو پانے کا یہ علاج بتایا گیا ہے، اور غصہ کس سے پیدا ہوتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اس کو پھر سے ایک بار سن لیں تاکہ اپنے اندر جو ہے یہ بیماری اگر ہے تو اس پر قابو پانے کا راستہ ہم کو مل جائے۔ راستہ تو بتا دیا گیا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے ابن حبان اس کتاب میں سے لی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھی حالت میں غصہ آئے تو لیٹ جائے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے احمد اور ابو داؤد ان کتابوں میں سے لی ہوئی۔ اس میں حضرت عبداللہ وائل القاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ کی پیدائش ہے۔ آگ کو پانی بجھاتا ہے، جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے، یعنی اس کے اندر جو ہے وضو کا عمل بتایا گیا ہے۔ کوئی اگر غسل نہیں کرنا چاہتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو وہ وضو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے،
اور یہ حدیث لی ہوئی ہے ابن ابی دنیا میں سے، ابن ابی دنیا نام کی کتاب میں سے۔ یعنی جب تک خدا کی نافرمانی نہ ہو جائے اس کم بخت کا غصہ ہی نہیں اترتا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو زیادہ بوجھ اٹھائے یا لوگوں کو پچھاڑتا پھرے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کو ضبط کرے اور غصے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ حدیث لی ہوئی ہے بخاری اور مسلم ان دو کتابوں میں سے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لیتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، یہ طبرانی نام کی کتاب سے لی ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے معاویہ، غصہ نہ کیا کر، غصہ ایمان کو اسی طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بدمزہ کر دیتا ہے۔ یہ روایت لی گئی ہے بیہقی اور ابن عساکر کتابوں میں سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن دل میں دشمنی رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ اور یہ روایت لی گئی ہے بیہقی میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سامنے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر مومن یعنی ایمان والے بندے کو بخش دیتا ہے، لیکن ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی جن کے درمیان دشمنی اور کپٹ ہو، بشرطے کی دشمنی کی بنیاد دنیاوی باتوں کی ہو۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی کسی سے دین کے واسطے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دشمنی ہو تو یہ دشمنی اچھی اور ثواب کے قابل ہے۔ اور یہ روایت لی گئی ہے طبرانی سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو ہر استغفار یعنی توبہ کرنے والے کو اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن دل میں دشمنی رکھنے والے کی نجات نہیں ہوتی، یعنی اس کو بخشا نہیں جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد یعنی جلن سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ روایت لی گئی ہے بیہقی میں سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ابن حبان اور بیہقی ان دو کتابوں میں سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ہمیشہ بھلائی اور خیر کا سایہ ہوگا جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کرے۔ یہ طبرانی میں سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دوسروں سے جلتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد کی حدیث حضرت عبداللہ بن قعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا لالچ اور جلن دونوں مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ رزین اس کتاب سے روایت لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والا، چغل خور اور کاہن، یہ تینوں نہ میرے ہے اور نہ میں ان کا ہوں۔ یہ حدیث طبرانی نام کی کتاب سے لی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ 6 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کے 1 سال سے پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 حاکم اور بادشاہ ظلم کی وجہ سے، نمبر 2 عرب کے لوگ تعصب کی وجہ سے، نمبر 3 دیہاتی کسان گھمنڈ کی وجہ سے، نمبر 4 بیپاری چوری کی وجہ سے، اور نمبر 5 گاؤں کے لوگ جہالت کی وجہ سے، نمبر 6 عالم حسد کی وجہ سے۔ یہ حدیث لی گئی ہے زواجر نام کی کتاب سے۔ تو اس طرح سے ہم کو جو ہے ان بیماریوں سے بچنا ہے، اور ان بیماریوں کا علم یعنی اس کا نالج بھی اپنے کو ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ تو اس پیغام کو جو ہے وہ بار بار سننا بھی ہے تاکہ یہ بیماریاں ہمارے دھیان میں آتی رہے اور ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی طرح سے دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچانا ہے، ہو سکتا ہماری اس کوشش سے، ہمارے پہنچانے سے وہ بندہ بھی بچ جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے وہ ہے گھمنڈ اور اترانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جن کتابوں میں سے یہ روایت لی گئی ہے ان کے نام ہیں مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت مسلم بن الاقوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گھمنڈ کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کو اچھا سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نام ظلم اور زیادتی کرنے والوں کی سوچی میں لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جاتا ہے جس کا وہ حقدار ہے، یعنی پھر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ روایت لی گئی ہے ترمذی نام کی کتاب سے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ گھمنڈی لوگ قیامت میں چیٹیوں کی طرح ہوں گے، ان کو حشر کے میدان میں لوگ رونتے ہوں گے، آگ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، جہنم کے ایک خاص قید خانے میں ان کو عذاب دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے، ان پر بہت تیز آگ جلائی جائے گی اور ان کو دوزخیوں کے گھاؤں سے نکلا ہوا کچ لہو یعنی خون پینے کو دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان بدبختوں کو بہت ہی ذلیل کیا جائے گا، اور یہ روایت لی گئی ہے ترمذی میں سے۔ میں پھر جو ہے یہاں پر دوہرا دوں ایک بات کہ یہ جو ہے یہ روایتیں بہت تفصیل سے ہے، ان بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ہم کو بار بار ان چیزوں کو سننا پڑے گا تاکہ یاد دانی ہوتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو خود اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی وہ بات، اور وہ بات جو ہے پھر حضور نے لوگوں کو بتائی کہ یہ اللہ ایسا فرماتے ہیں۔ اس میں ارشاد ہے کہ بڑائی اور بزرگی میری دو چادریں ہیں، جو ان کو مجھ سے چھینتا ہے اور کھینچا تانی کرتا ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، یعنی یہ دونوں خوبیاں میرے ہی لیے خاص ہے، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی میرے ہی لیے مناسب ہے۔ یہ روایت لی گئی ہے مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بننے کے گھمنڈ سے بچو، یہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا۔ لالچ سے بچو، لالچ ایسی بری چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال پھینکا۔ حسد سے بچو، حسد وہ بری بلا ہے جس نے قابیل سے حابیل کو قتل کروایا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے گھمنڈ کی وجہ سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام نے اسی کی وجہ سے گیہوں کھا لیا، اور قابیل نے حسد کی وجہ سے ہی اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ حضرت حارثہ بن وہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو جہنم والوں کے بارے میں بتاؤں؟ ہر وہ آدمی جس کا دل سخت ہو، حرام کے مال سے موٹا ہو گیا ہو، گھمنڈ کرنے کا عادی ہو
یاد رکھو جس کے دل میں رائی کے بھر بھی گھمنڈ ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ روایت لی گئی ہے بخاری اور مسلم میں سے۔ کچھ روایتوں میں گھمنڈی کے ساتھ فقیر اور مسکین کی شرط بھی آئی ہے، جیسے طبرانی میں ہے کہ جنت میں 3 آدمی نہیں جائیں گے، ایک وہ فقیر جو باوجود غریبی کے اتراتا ہو اور گھمنڈ کرتا ہے، دوسرا وہ بوڑھا جو بڑھاپے میں بھی زنا نہیں چھوڑتا، تیسرا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ پر اپنی نیکی اور عبادت کا احسان رکھتا ہے۔ فقیر اور مسکین کی شرط اس لیے بڑھائی کہ فقیری اور غریبی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنے کو چھوٹا سمجھے، لیکن اگر کوئی باوجود غریبی اور ضرورت مندی کے گھمنڈ کرتا ہو تو نامعلوم مالداروں میں اس کا کیا حال ہوتا، مالداری میں اس کا کیا حال ہوتا یہ نہیں بتا سکتے۔ جب غریب ہے تو اتنا گھمنڈ کرتا ہے، تو مالدار اگر ہوتا تو کیا کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ اور یہ روایت لی گئی ہے احمد سنن اربعہ، یہ 2 کتابوں میں سے یہ روایت لی گئی ہے۔ ویلمی نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس 20 سال کے نوجوان کو دوست رکھتا ہے جو باوجود نوجوانی کے بوڑھوں کی طرح جھک کے مسکینی اور عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس 60 سال کے بوڑھے کو دشمن رکھتا ہے جو باوجود بڑھاپے کے جوانوں کی طرح اکڑ کر چلتا ہے۔ یہ روایت لی گئی ہے زواجر میں سے، زواجر نام کی کتاب۔ زواجر میں ویلمی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کو بڑا سمجھنا ایسا برا ہے کہ اس سے 70 برس کے بہترین عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت لی گئی ہے ویلمی میں سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ یہ روایت لی گئی ہے بیہقی میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ یا تو وہ اپنے باپ دادا کے نام پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دے، ورنہ خدا ان کو گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا۔ یہ حدیث لی گئی ہے ابو داؤد اور ترمذی، ان 2 کتابوں میں سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، یعنی جن سے عذاب ضروری ہو جائے۔ نمبر 1 انجیل کی پیروی، نمبر 2 نفس کی یعنی خواہشوں کی پیروی، نمبر 3 گھمنڈ اور اپنے کو بڑا سمجھنا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے کو اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، یہ چیزیں جو ہے انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ محمد بن واسع نے بلال بن بردہ سے کہا کہ میں نے تیرے باپ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں ایک ایسی کھائی ہے جس کا نام حب ہے، اس میں ہر گھمنڈ کرنے والے اور سرکش کو عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث کو سنا کر محمد بن واسع نے بلال سے کہا کہ تم بچنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کھائی میں تم کو بھی عذاب دیا جائے، یعنی گھمنڈ نہ کرنا۔ یہ روایت لی گئی ہے ابو یعلا، طبرانی اور حاکم میں۔ حضرت خولہ بنت قیس کی روایت ہے، فرمایا، جس وقت میری امت ایران اور روم کو جیت لے گی اور اس میں گھمنڈ پیدا ہو جائے گا اور لوگ اترا کر چلنے لگیں گے، تو حق تعالیٰ ان کے کچھ پر کچھ کو حاوی کر دے گا، یعنی آپس میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ یہ پیشن گوئی تھی جو پوری ہو گئی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، اس طرح اپنے خاندان پر اترایا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سزا دینے کی دھمکی فرمائی ہے۔ گندگی کے کیڑے سے اشارہ ہے کہ بہت ذلیل کیا جائے گا۔ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں اس قسم کے آگ کی صندوقیں ہیں جس میں گھمنڈ کرنے والوں کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ زواجر میں سے لی ہوئی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم گناہ نہ بھی کرو تو بھی مجھ کو ایک گناہ کا خطرہ یقینی ہے کہ اس میں مبتلا ہو جاؤ گے
اور وہ ہے گھمنڈ، اور وہ گھمنڈ ہے۔ یہ روایت لی گئی ہے بزار سے۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ کے بارے میں گمان۔ اللہ جو ہے وہ ساری کائنات کا، سب کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ کے ہزاروں نام ہیں، ویسے 99 نام جو ہے مشہور ہے، تو اللہ جو ہے وہ اللہ کا خاص نام ہے۔ اس پوری کائنات کے، پوری سرشٹی کے بنانے والے کا نام جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے کئی نام ہیں، تو ان کے بارے میں گمان۔ ویلمی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال نہ کرے۔ ابن ماجہ اور ویلمی 2 کتابوں میں سے روایت لی گئی ہے۔ اور گناہوں کے علاوہ اپنے رب کی رحمت سے بھلا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ گناہوں کے علاوہ گناہ گار ہی جو ہے وہ اپنے رب سے نا امید ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے گناہ گار ہو تو بھی، یا گناہ گار نہ ہو تو بھی، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ تو انسان سے ہوں گے، لیکن گناہ کا علاج کیا ہے؟ توبہ ہے، اور گناہوں سے بچ جانا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ہر حال میں جو ہے اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار انسان نے رہنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو پھر گناہوں میں مبتلا ہی رہو، گناہوں میں پھنسے ہی رہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سخت سے سخت عذاب کس کو کیا جائے گا؟ صندوق میں بند کر دینا اس لیے فرمایا ہے کہ ہر قسم کی باہری مدد سے نا امید ہو جائے گا۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ میں جو ہے اس کو خیال اچھا نہیں تھا، ایسے حالت میں مرنے والے کے لیے ہے یہ وارننگ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہ جانا تو ایک دن ہی مر کے اللہ کے پاس میں ہی ہے، اور ان سے ہی ہماری ساری ضرورتیں وابستہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت میں ضرورتیں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہماری وابستہ ہے، ان سے ہماری ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، ان کا ہی سامنا ہونے والا ہے، ان کے سامنے جو ہے ہم کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے سامنے ہم کو اپنے کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، ہر ضرورت کے جتنا بھی ہم نے دنیا کے اندر استعمال کیا اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے اس کی تیاری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔